بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ میں عبید اللہ کا داخلہ۔ ابن زیاد کوفہ کے نزدیک پہنچ کر رات ہونے کے انتظار میں ٹھہر گیا اور پھر نجف سے قریب والے علاقے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ اسی اثنا میں ایک عورت چلائی، خدا کی قسم یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قریب کے افراد بھی چلانے لگے اور اس کے چاروں طرف جمع ہو کر کہنے لگے، ہم 40,000 سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ تفصیل: لیکن جب یہ سادہ لوگ ہوش میں آئے اور ابن زیاد نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں۔ اہل کوفہ کہ جن پر غفلت طاری ہو گئی تھی ایک دوسرے پر گرنے لگے، بہت سے کچلے گئے اور عبید اللہ بن زیاد دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ لکھا ہے کہ جب مسلم بن عمرو باہلی نے ابن زیاد کے چاروں طرف کوفے کے قریب مردہ لوگوں کا جمع غفیر دیکھا تو چلایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔ ابن زیاد چلاتا رہا یہاں تک دارالامارہ کے پیچھے پہنچ گیا۔ ابن زیاد کے ساتھیوں نے دارالامارہ میں موجود نعمان بن بشیر اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر نے سوچا کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جو کہ اپنے حامیوں کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دارالامارہ کے قریب نہ آئیے۔ خدا کی قسم جو امانت میرے سپرد کی گئی ہے وہ میں ہرگز آپ کو نہیں دوں گا، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ سے جنگ کروں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی درمیان میں مجمع میں سے ایک آدمی چلایا، یہ ابن مرجانہ عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ ابن زیاد سے دور ہٹ گئے اور متفرق ہو گئے۔ نعمان بن بشیر نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا اور ابن زیاد دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ کوفے میں عبید اللہ کا خطبہ۔ دوسرے دن ابن زیاد نے حکم دیا کہ اہل کوفہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ خطبہ دیتے ہوئے کہا، یزید نے تمہارا شہر میرے سپرد کیا ہے تاکہ بیت المال کی حفاظت اور مظلوموں و محروم طبقے کی حمایت کروں، اور جو لوگ صادر ہونے والے فرامین کی اطاعت کرتے ہیں ان کے ساتھ مہربان باپ جیسا سلوک روا رکھوں۔ میں ان لوگوں پر تلوار چلاؤں گا جو میرے حکم سے سرکشی کرے گا۔ میرے غضب سے ڈرو، جان لو کہ میں کہنے ہی پر اکتفا نہیں کرتا ہوں بلکہ کر کے دکھاتا ہوں۔